وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر، مسلح افواج کے اعلیٰ ترین نمائندے اور متعلقہ حکام شریک۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور، ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے، صدر پیوٹن کا اعلان۔ عالمی برادری جنگ کے اثرات کو عالمی معیشت تک پھیلنے سے روکے۔ چین نے فریقین کو سیاسی حل کی طرف آنے کی تجویز دے دی۔ جوہری مقام فردو اور تہران کی اوین جیل پر اسرائیلی حملے۔ پیوٹن کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر کا پیغام پیوٹن کو پہنچا دیا۔ ایرانی صدر کے مطابق امن چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو جارحیت پر پچھتانا ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ کو جوہری تنصیبات پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء یونٹ نے کہا کہ جنگ جواری ٹرمپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ ایران کا جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ پر میزائل حملہ، بجلی کی فراہمی متاثر۔ ایران کا پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا مقاصد پورے ہونے پر ایران میں مہم ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے خلاف آج آواز بلند نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو نے ایران اسرائیل جنگ پر نہ بولنے پر خبردار کر دیا۔ بھارت کے سنتاز معاہدے کو نہ ماننے پر جنگ کا اشارہ، وفاقی بجٹ کی حمایت بھی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سنتاز معاہدہ مان لے یا جنگ کے لیے تیار رہے، ہمارے خطے میں بھی نتن یاہو کی ایک سستی کاپی ہے۔ ہم نے بھارت کو جنگ، سفارت کاری اور بیانیہ کے میدان میں ہرا دیا۔ حکومت کے وفاقی بجٹ کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر پہلے عراق پر حملہ کیا گیا، پھر وہ لبنان آئے، یمن آئے اور اب ایران آ گئے۔ اگر ہم اب نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے دنیا بھر میں جاری جنگوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کوئی بھی مسلح فتح ماؤں کے درد اور بچوں کے خوف کی تلافی نہیں کر سکتی۔ انسانیت شدید اذیت سے گزر رہی ہے اور امن کی متلاشی ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی اشد ضرورت کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پوپ لیو نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جنگ کے المیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ کرپٹو مارکیٹ میں بھی شدید مندی، بٹ کوائن کی قیمت مئی کے بعد پہلی بار کم ترین سطح تک پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $2 کے قریب بڑھ کر $81 تک پہنچی۔ انڈسٹریز رائے کے مطابق جہازوں کے فریٹ میں اضافے سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں 10 سے 12% تک اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب بٹ کوائن عارضی طور پر $99,000 سے نیچے گر گیا۔ ایتھیریم کی قیمت میں بھی 10% سے زائد کمی۔ سولانہ XRP اور ڈوج کوئن نے بھی نمایاں گراوٹ کا سامنا کیا۔ خطے کی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ بجٹ کے بعد معاشی پالیسیوں پر بھی غیر یقینی صورتحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز سے ہی شدید مندی کی لہر دیکھنے کو ملی۔ مارکیٹ کھلتے ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے فروخت کا دباؤ بڑھ گیا، جس کے باعث 100 انڈیکس میں 1700 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو دوران کاروبار 4000 پوائنٹ سے زائد کی گراوٹ تک پہنچ گئی۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 3855 پوائنٹس کم ہو کر 1,16,167 پوائنٹس پر بند ہوا۔ KPK حکومت کا یو ٹرن، عمران خان سے مشورے کے بغیر ہی بجٹ پاس کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کے خاتمے سے بچنے کے لیے بجٹ پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، کابینہ کے اراکین اور مرکزی رہنما عمر ایوب، شبلی فراز، وقاص اکرم شیخ اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بجٹ کی منظوری کا عمل مشروط طور پر شروع ہوگا۔ PTI پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عمران خان کی بہنوں کی شرکت متوقع تھی، لیکن وہ شریک نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے اجلاس کو بتایا کہ وفاق صوبائی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ آزادی مارچ پر درج مقدمے میں اسد کیسر کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے PTI رہنما کو تھانہ I-9 کے مقدمے سے بری کر دیا۔ تھانہ مارگلہ کے مقدمے پر سماعت 20 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस की बगैर इम्तिहान सिविल सर्विस में शमूलियत पर वफाक से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान के सिविल सर्विस में आने से आपके कौन से हुकूक मुतासिर होते हैं। वकील ने कहा कि FPS क्लियर करने के बावजूद भी CSS करने वालों को तहरीरी इम्तिहान क्लियर करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर्स से निजात के लिए वज़ीर आज़म ने ऐप की मंजूरी दे दी। नई डिजिटल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग जल्द मुतारिफ कराई जाएगी, जिसके ज़रिए सार्फिन खुद अपनी बिजली की रीडिंग अपलोड कर सकेंगे। ये निज़ाम के इलेक्ट्रिक के दायरे इख्तियार के अलावा पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। बजट की मंजूरी से कबल 36 अरब का मिनी बजट नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों में नरमी की तजावीज़ आ गई। 36 अरब के माली इक़दामात की तजवीज़ FBR ने दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक इसका मकसद सोलर पैनल्स में सेल्स टैक्स में कमी पूरी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के लिए फंड्स का हसूल है। नॉन फाइलर्स के लिए कार, घर, प्लॉट की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी और बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी में नरमी पर भी इत्तफाक। मिनी बजट में एक दिन के चूज़े पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी आयद करना शामिल है। जबकि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत सोलर पैनल्स अज़ खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। FIH नेशंस कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली कौमी हॉकी टीम के मलेशिया से लाहौर पहुंचने पर इस्तकबाल के लिए कोई हुकूमती ओहदेदार मौजूद न था। पंजाब हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की स्टाफ और खिलाड़ियों के अहले खाना बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। टीम के हेड कोच ताहिर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी टीम ने महदूद वसाइल के बावजूद शानदार खेल पेश किया। खिलाड़ियों ने खुद को साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है।